الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ پچھلے سبق میں فرمایا رب العالمین کی آیات و دلائل کو دیکھ کر پھر بھی تم راہ راست پہ نہیں آ رہے ہو، اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور دلوں کا سخت ہو جانا یہ شقاوت اور بدبختی کی نشانی ہوتی ہے۔ جمود العین، آنکھوں کا برسنا، آنسو نکلنا بند ہو جانا، یہ بھی بدنصیبی ہے۔ قساوت القلب، دل کا سخت ہو جانا بھی بدنصیبی ہے۔ طول الامل، لمبی لمبی امیدیں قائم کر لینا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ والحرص علی الدنیا، اور دنیا کی لالچ کا پیدا ہو جانا، یہ بھی بدنصیبی ہی کی علامت ہے۔ دل تمہارے پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، او بل کے معنی میں ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنیٰ، دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ ادنیٰ، اس سے بھی کم ترین، او بل کے معنی میں ہے۔ ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، جناب لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ارسلناہ الی مئۃ الف، ہم نے 100,000 یعنی 1,00,000 کی آبادی کی طرف انہیں پیغمبر بنایا، او یزیدون، بلکہ وہ 1,00,000 سے بھی زائد افراد تھے جن کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ یا او ابہام پیدا کرنے کے لیے آتا ہے مخاطب پر، جس طرح شاعر کہتا ہے احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزة او علیا، ان یک حبهم رشدا اصبہ ولست بمخطئ ان کان غیا، میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت حبا شدیدہ، انتہائی شدید محبت ہے مصطفیٰ سے،
عباسن و حمزہ او علین، یہاں بھی لفظ او استعمال فرمایا صرف ابہام کے لیے، شک کے لیے نہیں ہے۔ ان یک حبہم رشدن اصبہ، اگر ان کی محبت رشد ہے تو میں اسے پہنچ چکا ہوں۔ وَلَسْتُ بِمُخْطِئٍ إِنْ كَانَ غَيًّا، اگر ان کی محبت غی ہے تو پھر بھی میں خطا پر نہیں ہوں، پھر بھی میں درست راستے پر۔ تو محل استدلال ہے او علین۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر تو اتنی سختی کے باوجود ان کا یہ عالم ہے کہ بعض پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھر خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ بلندیوں سے جو پتھر گرتے ہیں یہ ویسے نہیں، من خشیت اللہ، یہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ سبحان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، جماد ہے، اس کے اندر شعور ہی نہیں، وہ کس طرح اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب دیا کہ امر تکوینی، اللہ کے دو امر ہوتے ہیں، ایک امر تشریعی کہلاتا ہے، دوسرا امر تکوینی کہلاتا ہے۔ امر تکوینی ان میں موجود ہے، اس امر تکوینی کے مخاطب ساری کائنات ہے، چاہے حیوان ہیں چاہے جماد ہیں۔ وہ سارے کے سارے امر تکوینی کے لحاظ سے ان کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امر تکوینی تو کافروں کے اندر بھی ہے نا، وہ بھی اس کے، اللہ جس طرح فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اب مہر کے لیے، تباہ کے لیے ان کے قلوب حاضر۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ کو سب کچھ سجدہ کرتا ہے، کوئی خوشی سے کرتا ہے کوئی بغیر خوشی کے، جو بغیر خوشی کے کر رہا ہے وہی امر تکوینی ہے۔ یعنی انسان مانے نہ مانے وہ مجبور ہوتا ہے، کرتا ہے، اس کا وہاں زور ہی نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ رب العالمین جماد اور ساری کائنات، عقلاء کے علاوہ بھی جتنی کائنات ہے وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور اس کی حمد و ثنا کو سوا اللہ کے کوئی دوسرا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ پتھر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کا ذرہ ذرہ میری تسبیح و حمد و ثنا میں مصروف مشغول ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تفقہون لا تشعرون، تمہاری سمجھ سے، تمہاری حس اور شعور سے اونچی ہیں، مگر ایماندار بندے کا ایمان ہے کہ رب کا اعلان ہے تو بالکل بھی حق ہے، سچ ہے، اس کی کیفیت جو بھی ہے۔ فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ پرندے جو اپنے پر پھیلا کے چل رہے ہیں، یہ پرندے جو ان کے اوپر کبھی پر پھیلاتے ہیں، کبھی پر سکیڑتے ہیں، اپنی زبان سے کچھ بولتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، اور ان کی صلاۃ و تسبیح کو رب العالمین جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان نبعث وانی لعارفہ اللہ۔ مکے کے اندر ایک پتھر تھا جو میری نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا، میں اسے تب بھی پہچانتا تھا، وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں، کل بھی پہچانتا تھا، آج بھی پہچانتا ہوں۔ پتھروں کا پیغمبر کو سلام کرنا یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح تقدیس میں مصروف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، کافر آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، آپ کو کافر ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہاڑ بول کے کہتا ہے انزل عنی فإنی اخاف ان تؤخذ علی فیعاقبنی اللہ۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی مہربانی فرمائیے میرے اوپر سے اتر جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ اگر میرے اوپر گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے، مت قیامت والے دن رب العالمین مجھے اس پر سزا دے دے، لہذا آپ میرے اوپر سے اتر جائیں۔ ایک پہاڑ عرض کر رہا ہے، درخواست دے رہا انزل عنی، سامنے جبل حرا قال لہو آواز دے کے کہتا الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر جی میری طرف آ جائیے، میری طرف آ جائیے۔ ایک پہاڑ کا اترنے کی درخواست کرنا، دوسرے پہاڑ کا اپنی طرف بلانا، دلیل ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی تسبیح
رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ الصبح، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کے اقبل علی الناس بوجہہ، اپنا چہرہ انور قبلے کی طرف سے موڑ کے لوگوں کی طرف کرتے ہیں، قبلے سے مڑ کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذَا هِيَ فَضَرَبَهَا فَرَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، سامنے ایک بندہ نظر آیا جو اپنی گائے کو ہانک کے لا رہا ہے۔ جب بندہ تھک گیا گائے کو ہانکتے ہانکتے بندہ گائے پر سوار ہو گیا، گائے کو مارنے لگا۔ رب العالمین نے گائے کو بولنے والی زبان دی دی، قوت گواہی دے دی، وہ کہنے لگی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحَرَاسَةِ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تتکلم۔ جب بندہ گائے کو مارنا شروع ہوا، گائے بول کے کہتی ہے رب کعبہ کی قسم میں سواری کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی، میرے رب نے میری تخلیق کا مقصد بنایا لحراست الارض، تاکہ میں زمین میں ہل چلاؤں، زمین کو آباد کروں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات دیکھی تو کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ۔ عجیب واقعہ، گائے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، کلام تو معلوم ہوا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر، آپ کا یار ابو بکر بھی پہاڑ کے اوپر، عثمان و علی طلحہ زبیر بھی پہاڑ کے اوپر، فتحرکت الصخرہ، پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا، کانپنے لگ گیا، زلزلہ آیا۔ اللہ کے محبوب اپنا قدم مبارک پہاڑ پہ مار کے کہتے ہیں اہدا ما علیک الا نبی و صدیق و شہید، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو اپنی مرضی سے سکون بھی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کرتا، تیرے اوپر نبوت بھی موجود، تیرے اوپر صدیق بھی موجود، تیرے اوپر شہید بھی موجود، ٹھہر جا۔ پیغمبر کا خطاب کرنا پہاڑ کا ٹھہر جانا دلیل ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا، مگر انسان کا دل اس قدر سخت ہو گیا کہ وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد رب العالمین یہاں سے 5 فریقوں اور 5 ٹولیوں، 5 جماعتوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی ٹولی، اس کا عنوان ہے محرفین،
یہ اللہ کی کلام سن کے اس میں رد و بدل کرتے ہیں، جس طرح اللہ کہتے ہیں اس کے خلاف، اس میں رد و بدل، اللہ کی کلام میں رد و بدل کرنے والا بندہ، ہاں سنیے، اس پر میں کتاب و سنت کی 2-4 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے فریق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے ایماندارو کیا تم ابھی تک امید رکھے بیٹھے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، تمہاری دعوت پر تمہاری تصدیق کریں گے؟ حالانکہ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یقیناً ہے ایک ٹولی انہی میں سے سنتے ہیں اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ، پھر تحریف کرتے ہیں اس میں سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط راستے پہ نکل چکے ہیں، ہم غلط کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ 70 آدمی جو طور پر اللہ کا کلیم لے کر گیا تھا، وہاں انہوں نے اللہ کی کلام اپنے کانوں سے سنی، اور پھر کہتے ہیں سمعنا یقول فی آخر کلامہ ان استطعتم ان تفعلوا فافعلوا وَإِن شِئْتُمْ فَلَا تَفْعَلُوا، اللہ نے جو کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، اپنی جو کلام کی ہے، اس کے آخر میں رب نے فرمایا تمہاری مرضی ہو تو یہ کام کرو، مرضی ہو تو نہ کرو، دل کرے تو کر لو، دل کرے تو نہ کرو۔ اللہ نے ہماری مرضی پر چھوڑ دیا، ہماری چاہت پر چھوڑ دیا، یہ آخر میں انہوں نے تحریف کی۔ اللہ نے یہ بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ تمہاری مرضی ہے تو کر لو، مرضی ہے تو نہ کرو۔ اللہ نے پابند بنایا تھا کہ یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ تحریف کرنے والے کتاب و سنت میں وہ کبھی بھی کامیاب۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کو کہتے ہیں یار میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر رات کو بستر پر سوتے ہوئے دراز ہوتے ہوئے یہ تو دعا پڑھ لے، پھر تیری موت بھی اسی رات ہو جائے، مت علی الفطرہ، تو فطرت توحید پر مرے گا، تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہوگا۔ جی یا رسول اللہ سکھائیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تو یوں کہہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی
وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي ارسلتا۔ پیغمبر کریم کے پیچھے پیچھے وہ بندہ یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ آخری الفاظ پیغمبر کے یہ ہیں آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ اے اللہ میں تیری اس کتاب پر بھی ایمان لایا ہوں جو تو نے اتاری ہے، تیرے اس نبی پر بھی ایمان لایا ہوں جسے تو نے نبوت دے کر بھیجا ہے۔ وہ بندہ نبی کا کی جائے کہتا ہے برسولک الذی ارسلتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نا نا نا، اب میری کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ تو نے میرے الفاظ ہی تبدیل کر دیے۔ پیغمبر کی الفاظ تبدیل کرنا، حالانکہ نبوت سے رسالت، رسالت سے نبوت ایک ہی چیز ہے، یا تھوڑا فرق کرو تو نبوت سے رسالت افضل ہے، کیونکہ رسالت میں مستقل کتاب و شریعت ہوتی ہے، نبوت پچھلی کتاب کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا اس نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ اپنی طرف سے اعلیٰ لفظ بھی بولا، مگر شریعت نے وہ قبول، صرف ایک لفظ تبدیل کیا، شریعت نے قبول، اور یہاں پوری شریعت ہی تبدیل کر کے رکھ دی جائے، پھر کیا کہتے ہیں جی جتنا میٹھا ڈالا جائے، جتنا گڑ ڈالا جائے اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ، یہ عقلی دلائل اور ڈھنگوسلے جہاں پر نہیں چلتے، وہاں رب کی شریعت کے ہم پابند ہیں۔ اللہ کے پاک رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے محبوب مجھے وصیت فرمائی، اللہ کے محبوب نے وصیت فرمائی، اور جاتے ہوئے کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں میں نہ میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا۔ پیغمبر کی شریعت میں کمی کرنے والا بھی ناکام ہے، پیغمبر کی شریعت پر زیادتی کرنے والا بھی ناکام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس کی یہ بات سن کے فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر ھذا۔ او لوگو، جس بندے کا دل کرتا ہے کہ زمین میں جنتی کو دیکھوں، وہ اس جانے والے کو دیکھ لے۔ کیوں؟ پیغمبر کی شریعت پہ کاربند ہے، نہ اسے بڑھاتا ہے نہ اسے گھٹاتا ہے۔ تو اللہ کی کلام میں تعریف کرتے ہیں، اسے پھیر دیتے ہیں، سمجھنے کے باوجود، فہم کے بعد بھی اس میں تعریف کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں محرفین کا یہ پہلا گروہ اور ٹولہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا،
دوسرا ٹولہ، دوسری جماعت منافقین کی جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم کون ہیں جی؟ ایمان والوں سے مل کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بعض کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، ایمان والوں سے ملتے تو کیا کہتے ہم بھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا نبی سچا ہے، ہماری کتاب میں اس کی ساری نشانیاں اور صفات پیغمبر کا کردار، سیرت، نشانیوں سے مجھے بات یاد آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قرض لیا ہوا تھا، قرض لیا ہوا تھا، اور بندہ بھی غیر مسلم تھا، مسلمان غیر مسلم سے قرض لینا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود لیا، اور شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے لیتے نا تو وہ آپ کو مفت دیتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول کہ آپ اگر ان سے کہتے تو وہ بالکل بھی بطور قرض آپ کو نہ دیتے، بطور ہدیہ پھر آپ کو، اور پیغمبر ایسا ہدیہ قبول کرتا، پیغمبر نہیں کرتا تو پیغمبر کو ماننے والا ملا کیوں کرتا ہے؟ کسی کی دکان پہ جائے نا، سودا لیتا ہے، وہ کہتا ہے ران دو جی استاد جی، چلو جی ٹھیک ہے، اللہ خول ولا قوت، اور عقل تو کم گئن، اس بندے نو تو جواب ہی دینا چاہیے جی تم ایڈا خیر خام ہے تو مسیتی آن کے دے نا، اتنے ہوں میں تیری دکان تے آیا کھڑا تے تم احسان پہ کرے نا ران دو جی، مگر مولوی، وہ مولوی کیڑا جڑا آکھے جی کیوں؟ وہ سکنا جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ خیر، وہ بندہ آ گیا اپنا قرض واپس لینے کے لیے، آیا اور آ کر یوں بیٹھا کہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لیا، کہتا میں تو لے کے جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا سمجھایا کہ بھئی ہمارے ابھی حالات درست نہیں، پنکھا چلائیں، ہمارے حالات ابھی درست نہیں ہیں، آپ کا قرض آپ کو ضرور دیں گے، لیکن وہ اڑا ہوا ہے، نہیں لے کے جانا، نہیں لے کے جانا۔ بعض صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ اس کی ٹھکائی نہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ لینے والا ہے، ہم نے اس کا دینا جو ہے۔ آخر میں نا اس نے کچھ بڑی عجیب و غریب باتیں کی، بعض روایات کے مطابق اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، آپ کا دامن پکڑ لیا، بعض روایات میں اپنی چادر آپ کے گلے میں اس نے ڈالی اور کہتا ہے نہیں میں نے تو لے کے جانا۔ خیر وہ بندہ جانے کا نام تو نہیں لے رہا، جب اس کا قرض صحابہ اکرام اپنی طرف سے دیتے ہیں نا
تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے مسلمان فرمائیے۔ میں در حقیقت قرض لینے کے لیے نہیں آیا تھا، اگرچہ آپ نے میرا قرض دینا تھا، میں کل سے یہاں جم کے بیٹھا ہوں کہ نہیں لے کے جاؤں گا، اور عجیب و غریب حرکتیں بھی کر رہا ہوں۔ میں نے تورات میں آپ کی لکھی ساری نشانیاں آپ کے اندر موجود پائیں سوا ایک نشانی کے۔ وہ ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جس قدر بدتمیزی کی جائے گی آپ اسی قدر اخلاق سے جواب دیں گے۔ یہ نشانی میں ابھی تک آپ کے اندر دیکھ نہ سکا تھا، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی اور اسی کا میں تجربہ کرنا چاہتا تھا، لہذا اب میں مسلمان ہوں۔ اللہ ایمانداروں سے ملتے ہیں تو ایماندار کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارا نبی کیا ہے، سچا ہے، انہیں بتاتے ہیں، اور جب اپنوں کی طرح واپس جاتے ہیں نا تو وہ انہیں کہتے ہیں یار تم انہیں کیوں بتا کے آ جاتے ہو، اپنی باتیں انہیں بتا کے آ جاتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہ تم سے جھگڑا کریں، احتجاج کریں کہ یا اللہ انہوں نے تو خود ہمیں بتایا تھا کہ پیغمبر سچ ہے، اپنے خلاف خود کیوں ثبوت پیش کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بڑے نادان ہیں، بڑے جاہل ہیں۔ یہ ان کی حماقت کمال درجے کی، اس کی طرف رب اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں پتہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ رب اندر باہر کی ہر بات کو جانتا ہے، سر اور اعلانیہ کو رب جانتا ہے۔ بے وقوف بندہ بات پہلے کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے، یہ بے وقوف بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے اور بھی بڑی بے وقوفیاں، جس طرح انہوں نے کہہ دیا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، اور ساتھ ہی دعویٰ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے یہ اللہ کی نازل کر۔ بے وقوف تھے نا۔ ادھر کہتے ہیں کہ اللہ اندر باہر کی ہر بات جانتا ہے، اور ادھر کہتے ہیں تم بتاتے ہو جھگڑا کریں گے، اللہ کو کہیں گے بھائی پھر جب اللہ اندر کی باتیں جانتا جو ہے، تم زبان سے انہیں نبی کہو کہ محمد رسول اللہ سچا ہے، تو رب تو اندر کی باتیں جانتا ہے نا۔ دن قیامت کے مسلمان احتجاج نبی کریں، رب پھر بھی تمہیں پکڑ لے گا۔ اور وہ جب واپس جاتے تو ان کے مولوی حضرات ان پڑھوں کو کہتے تھے افلا تعقلون، اوے عقل کو لو کم گھنو، اپنیاں گلاں نہ کیوں مجھے دسنے ہو۔ کیونکہ جٹ بندہ بڑا سیدھا سادہ جو ہوندا ہے، وٹ وڑا کے سارے مولوی دے اندر ہوندا ہے۔ اے مولوی سیدھا ہو ونجے تے عوام خود بخود سیدھی ہے۔ اللہ ہکی برادری دے بندے ہیں نا، ہوندے نا، کوئی ترکھان برادری نال، لوان برادری نال، کیڑی برادری نال، کیڑی برادری، ہکی برادری خاندان قوم نے بندے، لیکن ہکی نہیں مسیت لانے تے ہکی نہیں ابلنے، لانے والا ابلنے والی پیچھے نہیں تے ابلنے والا لانے والی پیچھے نہیں۔ یہ اور برادری ہک کے، رشتہ داری ہک کے، ہک دوئے نال انہاں رشتے گھدے دتے ہوئے سارا کچھ موت مرگ اکٹھی، لیکن وقت ہک دوئے مسلمان نہیں سمجھے نے اس نے اندر کہنا قصور ہے، انہاں کہیں پکوائی گل آکھو نا مولوی، آپ پکوائی جو مولوی ہے، باقی سارا کچھ انہوں نے ہک کے، لیکن نماز ایک دوسرے نے پیچھے نہیں ہے، مسلمان ایک دوسرے نے نہیں سمجھنا، یہ ساری کارستانی مولوی نے۔
مولوی چونکہ خدا تے اعتماد بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس مولوی دا نظریہ یہ جو سارے ہک ہو گئے تو میں کتوں کھا سا۔ اللہ، تو وہ مولوی انہیں کہتے تھے کہ افلا تعقلون، عقل سے کام لو یار، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جب ایمانداروں کے پاس آتے انہیں بتاتے تھے کہ ہمارے اوپر فلاں عذاب آیا تھا، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر اس وجہ سے آیا، یہ اس وجہ سے آیا، یہ اس وجہ سے آیا۔ واپس جاتے تو وہ انہیں کہتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ، فتح بمانے انزل، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء، لفتحنا کا معنی انزلنا، ہم نازل کرتے ان پر آسمان زمین سے برکتیں۔ وہاں فتحنا انزلنا کے معنی میں ہے، تو یہاں بھی فتح انزلہ کے معنی میں۔ وہ انہیں کہتے کہ تم انہیں کیوں بتلاتے ہو وہ باتیں جو تمہاری اللہ نے تم پر نازل کی تھیں عذاب والی، اپنی گرفتاریاں اللہ کے عذاب میں انہیں کیوں بتلاتے ہو؟ اللہ کہتے افلا تعقلون، او یہودیوں کا بے وقوف گرو، او بے وقوف مولویو، کچھ عقل سے کام لو۔ اگر یہ نہ بتائیں تو اللہ ویسے نہیں جانتا، اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے۔ اور تیسرا مطلب افلا تعقلون کا، اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے یاروں کو، ایمانداروں کو، اے ایمانداروں، جن لوگوں کا یہ کردار ہے ان کے ایمان کی ابھی بھی تمہیں امید ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، افلا تعقلون، عقل سے کام لو، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان لانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کریم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو تم نہ بھی بتاؤ تو اللہ پھر بھی جانتا ہے، پھر بھی تمہیں پوچھے گا تو ضرور ہی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔